صدقہ فطر کے احکام. صدقہ فطر واجب ہے. شریعت میں کیا حکم ہے اس کا؟ واجب. واجب بولتے فرض کو بولتے ہیں. فرض میں اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض کا انکار کرا تو کافر ہو جاتا، واجب کا انکار کرا تو کافر نہیں ہوتا. لیکن دونوں میں ایک بات یہ ہے کہ دونوں کا چھوڑنے والا اتنا ہی گناہگار ہے، فرض کا بھی واجب کا بھی. تو صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے. اس کے واجب ہونے کے لیے صرف 3 چیزیں شرط ہے. ایک، وہ شخص آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو. دوسرے، مسلمان ہو، کافر نہ ہو. تیسرے، کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی حاجت سے زائد ہو اور قرض سے محفوظ ہو. اتنا قرض ہے بیچارے کے اوپر کہ صدقہ فطر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے. لیکن اس کے پاس اپنے ضروریات زندگی کے علاوہ 100-200 روپے ہے جس سے انہیں کسی غریب کو دے سکتا تو صدقہ فطر دینا. سمپل معاملہ اتنا ہی. مال کا بڑھنے والا ہونا یا اس پر 1 سال کا گزر جانا شرط نہیں جیسا کہ زکوٰۃ میں ہے. اور نہ مال کا تجارتی ہونا ضروری ہے یا صاحب مال کا بالغ و عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے. چھوٹے بچوں کا بھی مال ہے تو اس میں سے دیا جائے، اگر نہیں ہے تو ان کے ماں باپ ان کی طرف سے ادا کرے تو کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ نابالغ بچوں اور مجنونوں پر بھی، بولتے پاگلوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. ان کے اولیاء یعنی سرپرستوں کو ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ، صدقہ فطر کے صحیح ہونے میں وہی سب شرطیں جو زکوٰۃ کے صحیح ہونے میں ہیں، وہ کیا ہے اس کی تفصیل ہے. تیسرے، صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہوتا ہے. لیکن کوئی آج بھی ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے ایڈوانس میں. یا اگر ادا نہیں کیا تھا وقت پہ نماز سے پہلے تو نماز کے بعد بھی ہمیشہ اس پر باقی رہے گا. جتنے سال کا نہیں دیا پورا اس کے اوپر باقی ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے. چوتھے، صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت تمام عمر ہے. یعنی یہ سال نہیں دے سکا، چلو جان دو اچھا ہوا بچ گیا بول کے نہیں بول سکتے. 10 سال کا اب تک نہیں دیے ہوئے ہیں تو 10 سال کا صدقہ فطر مرے تک باقی ہے. لیکن مستحب وقت عیدگاہ جانے سے پہلے ہے. یعنی نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ کو جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے. وہ وقت پہ اگر فقیرہ نہیں ملتے پہلے سے کسی کو دینا ہے تو دے لو. نماز کے بعد بھی ادا کر لے تو جائز ہے. اور جب تک ادا نہ کرے گا برابر واجب الادا رہے گا، خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے، 1 2 سال 5 سال 10 سال 100 سال. 5، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں. بعض لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، انہوں بھی صدقہ فطر ادا کرنا. میں رمضان کے روزے نے رکھا بلکہ نہیں چھوڑ سکتے صدقہ فطر. تو صدقہ فطر الگ ہے، روزہ الگ ہے، دونوں کے احکام الگ الگ. 6واں مسئلہ ہے، صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے نیز اپنی نابالغ اولاد چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے. لیکن اگر خود نابالغوں کا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے. جیسے بچوں کو جو ہے عیدی ویدی ملتی، یا دادا دادی نانا نانی یا اماں بابا کچھ پیسے دے کے رکھتے تو ان کو ترغیب دلانا، بیٹے تمہارے پیسے رکھ لو، اس میں سے 100 روپے دے میاں صدقہ فطر دیں گے بولنا. اپن دے سکتے ہوں گے، 100 روپے بڑی چیز نہیں ہے. 100 100 200 میں صدقہ فطر ادا ہو جاتا. اس کی مقدار سے آپ کو پتہ چلے گا کیا چیز کتنی دینا، کیا مقدار ہوتی، کیا قیمت ہوتی. صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ اگر گیہوں ہو تو آدھا سا ایک یہ ویٹ کا نام ہے، ہر شخص کی طرف سے دینا چاہیے. اور اگر جو یا کھجور یا منقع ہو تو ایک ساتھ. 2 قسمیں صدقہ فطر کی. ایک ہے کھجور کی، منقع کی، جو کی مقدار، اس کی مقدار ڈبل ہے. کس سے؟ اناج سے. چاول، جوار وغیرہ گیہوں اگر دینا چاہ رہے ہیں تو آدھا دینا اس کا. اب وہ آج کے زمانے میں کتنا ویٹ ہوتا آگے آئیں گا مسئلہ ہو. تو اگر کوئی اچھے کھاتے پیتے ہیں تو انہوں کھجور وغیرہ کے حساب سے 2.5 کلو کی مقدار کے برابر دینا. اگر نہیں ہے تو کم سے کم کے حساب میں آ جا رہے ہیں تو یہ آدھا جو بتا رہے ہیں آدھا سا، وہ مقدار کی طرف آ جانا. اچھا، مسئلہ بتا رہے ہیں گیہوں اور جو کے دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے کیونکہ کھانے میں سہولت رہتی. اور اس سے افضل یہ ہے کہ ان کی قیمت دے دی جائے تاکہ انہیں کچھ بھی کر لے. اس طرح کھجور اور منقع کی بھی قیمت دینا افضل ہے کیونکہ حضور کے ارشاد میں یہ 4 چیزیں چاہیے، اس واسطے اس کا ذکر کر رہے ہیں. ورنہ اس سے متعلقہ اور جو اناج کی دوسری قسمیں بھی ہے وہ بھی دے سکتے. احادیث میں انہی 4 چیزوں کا ذکر. اگر کوئی شخص ان کے سوا کوئی اور چیز چاول جوار وغیرہ دینا چاہے تو قیمت کے لحاظ سے دے. یعنی وہ چیز اس قدر دے جس کی قیمت آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کے برابر ہو. اور اگر نقد دینا چاہے تو جس کی قیمت چاہے دے. یعنی کھجور وغیرہ 2.5 کلو ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہے، یا 1.25 کلو چاول ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہے، وہ دے دو بول رہے ہیں. اچھا، آدھا سا نظامیہ کا فتویٰ بیان کرو. آدھا سا 1.25 کلو ہوتا ہے. تو اگر کوئی چاول گیہوں جوار دینا چاہ رہے ہیں تو 1.25 کلو دو. نہیں میرے پاس پیسے ہے تو 1.25 کلو کے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 روپے بھی نہیں ہوتے جی. 1.25 کلو چاول کے 100 روپے بھی نہیں ہوتے. 60 روپے اچھا چاول ہے. اب باسمتی تو ہمارے پاس کھاتے نہیں، سونا مسوری کھاتے. 60-70 روپے 1.25 کلو کے 100 روپے ہوتے. 100 روپے سال میں 1 مرتبہ عید کی خوشی میں کسی غریب کو نہیں دے سکتے. 500 دیتا ہوں بولنا، ہوتے ہوں گے 100. اضافہ دیتا ہوں. اضافہ کتنے ہیں کے کم سے کم بتا دیے. اگر کوئی زیادہ پیسے رکھتا تو انہیں کیا کرنا، 1.25 کے بجائے 2.5 کلو دینا کھجور منقع وغیرہ کی قیمت.
تو اب کھجور اگر 100 روپے کلو ہے تو 2.5 کلو لیے تو 250 روپے ہوتے، ایسا حساب کر لو بول رہے ہیں۔ ایک شخص کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دینا بہتر ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہوتی، اور اگر کئی مساکین کو 100 روپے 4 جنوں کو 5 جنوں کو بھی دیے تو بانٹ دے سکتے، ایک کو بھی دے سکتے بول رہے ہیں، تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسکین کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا بھی جائز ہے، 5 جنے مل کے 100 روپے ملا کے اپنا صدقہ فطر ایک جنوں کو دے دیے، یہ بھی جائز ہے۔ 12واں مسئلہ ہے صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دے سکتے، کون؟ غریب، جو خود زکوٰۃ دینے کے قابل نہ ہو، مسلمان اور سید نہ ہو، ان لوگوں کو دینا، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔